الیاس رانا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، فرمائیے گا آپ لینڈ کر گئے ہیں اور دوران سفر کیا روداد ہے، ذرا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیں لینڈ کر چکے ہیں اور جہاز ٹیکسی کر رہا ہے اور ایئرپورٹ کی طرف رواں ہیں اور جہاز میں مستقل پی ایم ایل این کے جو اوورسیز چیپٹر کے لوگ آئے ہوئے ہیں دنیا بھر سے، ان سب کی نعرے بازی مستقل جاری رہی۔ 2 گھنٹے 44 منٹ کا یہ سفر تھا اور سابق وزیر اعظم نواز شریف، سینیٹر عرفان صدیقی، ناصر جنجوعہ، یہ لوگ اگلے حصے میں طیارے کے جہاں 6 نشستیں موجود تھی وہیں رہے ہیں اور پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ کوشش نہ کریں کہ وہ دوران پرواز، تو اس لیے وہ سب لوگوں سے پہلے مل لیے تھے، میڈیا سے ٹاک کر لی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جتنے پارٹی کے اوورسیز چیپٹر کے رہنما آئے ہوئے تھے سب کے ساتھ ملاقات کی، فوٹو سیشن بنوایا تھا اور بہت عرصے کے بعد انہوں نے ہاتھ بھی ویو کر کے اپنے لوگوں کو ویلکم بھی کیا اور ان کے نعروں کا جواب بھی دیا تھا۔ تو جہاز میں کئی دفعہ ایسے ہوا کہ جہاز کے عملے نے بار بار آ کے کہا کہ لوگ بیٹھ جائیں اور معروف گلوکار وارث بیگ اس میں مستقل لے کے اسپیکر اور اناؤنس کرتے رہے ایئر ہوسٹس کی جگہ پہ کہ سب بیٹھ جائیں اور راستہ دیں تاکہ سروس بھی ہو سکے، اور ایک اچھا جو سرگرمی ہوتی ہے جذبات کے ساتھ انہوں نے گانا بھی گنگنایا اپنا جو بنایا ہوا ہے سارا۔ یہ ایک اچھا یہاں پہ جہاز کچھ لمحوں کے بعد 1 آدھے منٹ میں ونڈو پہ لگ جائے گا۔ اور یہ فرمائیے میاں نواز شریف کی باڈی لینگویج کیسی ہے؟ وہ ایکسائٹیڈ ہیں، وہ ڈپریس ہیں، وہ خوش ہیں، وہ ناراض ہیں؟ کیا فیل کیا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں نا کبھی خوشی کبھی غم، تو نواز شریف صاحب کا چہرے پہ جہاں اداسی موجود تھی وہاں تمکنت یہ بھی موجود تھی اور جذبات سے انہوں نے گفتگو کی جب انہوں نے کہا کہ ہم 28 مئی والے ہیں، ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، اور انہوں نے الیکشن کمیشن پہ باقاعدہ طور پہ اعتماد کا اظہار کیا کہ حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن ہوں گے، جیسے مولانا فضل الرحمان کے لیے سوال ہوا کہ وہ نہیں چاہ رہے، تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے سوال کا جواب ان کے نام سے دینے کی بجائے اپنی پارٹی کا وہ فیصلہ جو بطور وزیر اعظم شہباز شریف کر کے گئے تھے کہ پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی اور اس میں پیپلز پارٹی، خود مولانا فضل الرحمان سب نے سہم کیا تھا، اسی کو ریٹریٹ کیا، اعادہ کیا اس کا کہ ہمیں اعتماد ہے الیکشن کمیشن جو تاریخ دے گا یہ اس کا اختیار ہے اور ہم اس پر عمل درآمد کرنا چاہیں گے۔ یہ ان کی گفتگو تھی، ایک میسج تھا۔ فرمائیے گا ایک مسٹری ہے جو آپ سے میں تھوڑا سا ظاہر پوچھنا چاہ رہا ہوں اس پہ کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے، اب 24 اکتوبر تک وہ سیکیور ہیں، تو وہ اسلام آباد کیوں آ رہے ہیں؟ اب تو وہ اپنے طیارے کو ڈائیورٹ کر سکتے تھے، لاہور اتر جاتے، تو ان کا اسلام آباد آنا اور یہاں سے لاہور جانا یہ ایک سوال ہے جو بار بار پوچھا جا رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ میں نے اعظم نذیر کارڈ صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب کا جو ٹکٹ ہے وہ دبئی سے اسلام آباد کا لگایا تھا کہ وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، تو یہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم صرف یہ کہیں کہ چونکہ انہوں نے ضمانت دے دی تو وہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں بیسیکلی لینڈ کر چکے ہیں، اور اس فیصلے پہ جو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو راہداری ضمانت دی جائے اس پہ عمل درآمد کیا ہے کہ جی میں اپنے آپ کو عدالت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، قانون کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تو عدالت نے انہیں جب یہ کہہ دیا تھا کہ اب آپ کو اجازت ہے 24 تاریخ تک، لیکن پھر انہوں نے یہی کہا کہ جو ان کی لیگل ٹیم کی رائے ہے شاید اسلام آباد ایئرپورٹ پہ وہ لاؤنج میں جب اب چونکہ 50 منٹ یہاں پہ جو بتایا گیا جہاز کو رکنا ہے تو کچھ کاغذات ہائی کورٹ کے لیے وہ سائن کریں گے، جو ان کی لیگل ٹیم اسٹیٹ لاؤنج میں ان سے سائن کرائے گی اور وہ بھجوائے گی کورٹ کو کہ جو دیکھیں ہم نے جو ریکویسٹ کی تھی ہم اس کے مطابق یہاں پر آ گئے۔ میرا خیال ہے وہ راہداری کے ہوں گے وہ کاغذات جس میں وہ ڈکلیئر کریں گے کہ میں پاکستان آ چکا ہوں، اب میں عدالت کی سوابدید پہ اپنے آپ کو چھوڑتا ہوں، اور اس کے بعد وہ ڈاکومنٹ ظاہر 24 اکتوبر کو پیش کیے جائیں گے عدالت میں کہ لیں جی آپ کا جو ملزم ہے وہ حاضر ہے، تو اس کے لیے ظاہر ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جس شخص کو بھی عدالت نے طلب کر رکھا ہے وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی میں پہنچ گیا ہوں، تو میرا خیال ہے انہوں نے اپنی حاضری لگانی ہے جو ظاہر بعد میں عدالت میں جمع کروائی جائے گی۔ تو رانا صاحب اب لینڈ کر گیا جہاز اور ٹیکسی کر رہا ہے، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اب رک چکا ہے اور ونڈو پہ آ گیا ہے اور اعلانات تو یہی ہو رہے ہیں کہ باقی سارے مسافر جہاز میں ہی بیٹھے رہیں گے، اور میاں صاحب اور ان کے ساتھ جو میاں ناصر جنجوعہ ہیں، عرفان صدیقی ہیں، وہ لوگ تو 5-6 لوگ ہیں
ان کے سٹاف کے بھی لوگ ہیں 3، وہ جائیں گے اندر اسٹیٹ لاؤنج میں. اب ہم بھی انتظار میں ہیں کہ چانس بنے گا، کیونکہ ایک آپ کو پتا ہے پھر ہڑبونگ اور عام حالات میں بھی طیارہ جب رکتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ لینڈ کرنے کے بعد لوگ رکنے کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے اور مسافر سامان نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو پھر یہ ایک اچھا، آپ نے رانا صاحب محسوس کیا کہ ناصر جنجوعہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پچھلے 1-2 سال میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا بانڈ بڑا مضبوط ہوا ہے، اور جب جج ارشد ملک کی ویڈیو آئی تھی تو اس میں ظاہر ناصر جنجوعہ صاحب کا ایک کردار تھا، اور اس کے بعد وہ ای سی ایل پہ بھی تھے، پھر ان کے خلاف کیسز بھی بن گئے، پھر ان کا کاروبار آلموسٹ ٹھپ ہو گیا، پھر وہ لندن چلے گئے، پھر وہ وہی لندن میں رہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 6-7 مہینوں سے تو ان کا بانڈ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا ہے، اور بلکہ کوئی بھی شاید پاکستان مسلم لیگ نون کا لیڈر اتنا میاں نواز شریف کے کلوز نہیں ہے جتنا اس وقت ناصر جنجوعہ صاحب ہیں. تو اس کی ریزنز آپ کو سمجھ آتی ہیں؟ دیکھیں، ان کا پرانا تعلق ہے، اور 2017 میں نواز شریف نااہل ہوئے تھے، لیکن 16 میں بہت جتنی ہم نے ٹریولنگ کی ان کے ساتھ، میاں ناصر جنجوعہ ان کے ساتھ ہوتے تھے اور ساتھ ہی سفر کرتے تھے. ظاہر ہے کہ پھر جو آپ نے نام لے لیا جج ارشد ملک والا، اس میں ان کا کردار تھا، گواہیاں تھی، ثبوت تھے، جو ہماری عدالتوں نے اس وقت تو نہیں مانے، اور لندن کی عدالتوں نے فرانسک میں جو ناصر بٹ کی کاوش تھی. لیکن جج صاحب نے جو چیزیں ثبوت کے طور پہ فراہم کی، اس میں میاں ناصر جنجوعہ کا بڑا کردار تھا. ان کو پکڑا بھی گیا تھا، پھر ان کی ضمانت ہو گئی تھی اور کاروبار تباہ کر دیا گیا اس تھا. میں نا رانا صاحب میں قطع کلامی کر رہا ہوں، یہ جو جج ارشد ملک صاحب تھے وہ ناصر جنجوعہ صاحب کے دوست تھے بیسیکلی، اور اس وجہ سے ناصر جنجوعہ سارے اس قضیے کے درمیان تھے، اور جو ویڈیو بنی تھی وہ تو ناصر بٹ صاحب نے بنائی تھی. لیکن یہ ناصر بٹ صاحب، ناصر جنجوعہ صاحب اور ارشد ملک صاحب، یہ 3 ایک ٹرائکا تھا اس سارے اس دور میں، اگر آپ کو یاد ہو تو. دیکھیں، ارشد ملک کے ساتھ ناصر بٹ نے جو ویڈیو بنائی، وہ ان کا کردار وہیں تک تھا کہ جو بعد از سزا ثبوت فراہم کیے گئے جو مریم نواز نے کیے تھے. لیکن میاں ناصر جنجوعہ کے ساتھ ارشد ملک جج پہلے سے رابطے میں تھے، اور انہوں نے سارے حقائق نواز شریف تک پہنچا دیے تھے کہ ان کو کس طریقے سے آخری 2 دن میں غائب کر دیا گیا تھا، اور فیصلہ انہیں لکھا ہوا دیا گیا تھا. اور پھر بہت مشکل سے انہوں نے کچھ اس میں چینجز کی، جو پھر ان کی ویڈیو میں بھی آیا تھا کہ میں نے فیصلے میں گنجائش چھوڑی ہے، لیکن مجھ سے سزا دلوائی گئی تھی، ایک میں نے بری کر دیا تھا. اور ظاہر شہردار ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں ناصر جنجوعہ کے، اور نواز شریف کے ساتھ بھی قربت موجود ہے ان کی، تو وہ چیزیں نواز شریف کو پتہ تھی، شاید وہ کبھی بول بھی دیں. اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ارشد ملک کی خواہش کیا تھی، اور نواز شریف نے، ان کو پتہ تھا کہ ان کو نااہل کرے گا، یہ سزا دے گا. وہ سننے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں سنوں گا جو ہم کر نہیں سکتے، ہم کسی کو جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ میرے علم میں بھی ہیں کچھ چیزیں